السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا پاکستان میرا گھر، جیسا کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اسکیم پچھلی حکومت نے سٹارٹ کی تھی۔ پچھلی حکومت کے جانے سے یہ اسکیم بند نہیں ہوئی، بلکہ اس حکومت نے بھی اس اسکیم کو کنٹینیو کر رکھا ہے۔ تو چلتے ہیں میرا پاکستان میرا گھر بروشر کی طرف۔ ہم کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں اس کو اردو میں۔ اس کو اوپن کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے بروشر اردو کی طرف۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پاکستان میرا گھر، گھر کے لیے سستی قومی اسکیم۔ اہلیت کی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے پاکستانی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کے حامل تمام افراد، مطلب آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے، کمپیوٹرائز ہونا چاہیے۔ درخواست گزار کی عمر کی حد 25 سے 55 سال۔ پہلی بار کسی گھر کی ملکیت حاصل کرنے والے افراد۔ رعایتی اسکیم مارک اپ کے ساتھ ایک فرد صرف ایک بار اس اسکیم کو حاصل کرنے کا اہل ہوگا۔ اس میں نمایاں خصوصیات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے مکان، اپارٹمنٹ، فلیٹ، گھر کی خرید، پلاٹ، تعمیراتی اخراجات یا پہلے سے موجود پلاٹ پر تعمیراتی کام کے لیے یا ذاتی رہائشی مکان میں توسیع، اضافہ، اسٹیٹ بینک کے قواعد و ضوابط کے تحت۔ دوسرا، درخواست گزار اپنی سہولت کے مطابق اس قرضے کی ادائیگی کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 20 سال میں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 5 سال میں آپ ادا کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 سال میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ مختلف ذرائع آمدن رکھنے والے زیادہ سے زیادہ 4 افراد ایک مکان کے لیے شریک درخواست بن سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ایک مکان لے رہے ہیں تو اس میں شریک آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والد صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ قبل از وقت ادائیگی پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر آ جاتی ہیں درجہ بندیاں۔ یہ درجہ بندیاں 3 درجہ بندیوں میں شمار کی گئی ہیں۔ پہلی درجہ بندی 125 مربع گز، میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آئے۔ 125 مربع گز 5 مرلے تک کا گھر جس کا اندرونی رقبہ 850 مربع فٹ تک ہو۔ دوسرا، فلیٹ اپارٹمنٹ جس کا اندرونی رقبہ 850 مربع فٹ تک ہو۔ دوسری درجہ بندی 125 مربع گز 5 مرلے تک کا گھر۔ دوسرا، فلیٹ اپارٹمنٹ جس کا اندرونی رقبہ 1250 مربع فٹ تک ہو۔ تیسری درجہ بندی 250 مربع گز 10 مرلے تک کا گھر، 2000 مربع فٹ تک کے اندرونی رقبے پر محیط اپارٹمنٹ فلیٹ۔ اچھا، جو پہلی درجہ بندی ہے اس کی 35 لاکھ روپے تک کی ویلیو ہونی چاہیے۔ دوسری اور جو تیسری ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مکان کی حد اکثر رقم قیمت جو ہونی چاہیے پہلی درجہ بندی کے حساب سے وہ 35 لاکھ، اور جو دوسری اور تیسری درجہ بندی ہے ان دونوں میں کوئی حد نہیں ہے۔ مکان کی حد اکثر قیمت، گھر، فلیٹ، اپارٹمنٹ کے لیے قرض کی درخواست دیتے ہوئے مکان کی مالیت مترجہ بالا تصاویر کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں فائنانس کی حد اکثر رقم، 27 لاکھ روپے تک، 60 لاکھ روپے تک اور 1 کروڑ روپے تک۔ اس میں قیمتوں کا نصاب شرعی منافع کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے 5 سال پہلے درجہ بندی پہ 3% لگے گی، اور دوسرے 5 سال پہلی درجہ بندی پہ 5% لگے گی۔ دوسری درجہ بندی پہ پہلے 5 سال آپ کو 5% لگے گی، اور دوسرے ہی درجہ بندی پہ دوسرے 5 سال 7% لگے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسری درجہ بندی پہ۔ تیسری درجہ بندی میں پہلے 5 سال آپ کو 7% لگے گی، دوسرے 5 سال 9% لگے گی۔ یہ تیسری درجہ بندی کی حد ہے۔ 10 سال کے بعد بینک کے مارکیٹ ریٹ لاگو ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ان میں کون کون سے لوگ اہل ہیں، کیا کیا ان کی شرائط ہے، مارک اپ کتنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دوبارہ سے ان کے ہوم پیج پر آ گئے ہیں میرا پاکستان میرا گھر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں لسٹ آف ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس میں کہ انہوں نے کیا کیا ریکوائرمنٹ آپ اپلائی کرتے ہیں یا اپلیکیشن فارم دیتے ہیں۔ 2 قسم کے انہوں نے آپ کو سہولت دے رکھی ہے کہ آپ فزیکلی جا کر بھی اپلیکیشن فارم سبمٹ کروا سکتے ہیں اور گھر بیٹھے آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے ریکوائرمنٹس کیا کیا آپ سے مانگی ہیں اس بارے میں بتاتا ہوں۔ ہم چلتے ہیں، یہ سارا کچھ انگلش میں ہے، ہم چلتے ہیں اردو ڈاکومنٹس میں جس میں آپ کو سمجھنے بھی میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلوبہ کاغذات کی فہرست، یہ ساری فہرست آ گئی ہے۔ سب سے پہلے ملازمت
پیشہ افراد کے لیے کیا کیا ضرورت ہے؟ قرضے کا درخواستی فارم، عہد نامہ کہ جو آپ قرضہ لے رہے ہیں اس کا عہد نامہ ہونا چاہیے، پروڈکٹ کے جس کام کے لیے جو آپ لے رہے ہیں اس کی پوری شیٹ ہونی چاہیے، درخواست گزار اس کے شریک اگر ہوں تو شناختی کارڈ، بحال شناختی کارڈ، ویلڈ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہونا چاہیے سب کا، درخواست گزار اور ان کے شریک اگر ہوں تو ان دونوں کی 2 پاسپورٹ سائز رنگین تصاویر، کلرڈ آپ کی پکچرز ہونی چاہیے جو ساتھ اٹیچ ہوں گی، پہلی بار گھر کی ملکیت کا عہد نامہ، اس کے بعد آ جاتا ہے جس گھر کے لیے قرضے کی درخواست دی جا رہی ہو اس کے کاغذات لازمی ہونے چاہیے، ڈی ڈی اے، اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی، اور اجر کی جانب سے جاری کردہ سند جس میں یہ وضاحت ہو کہ شخص مذکورہ کی تنخواہ کی صورتحال سے قرضہ دینے والے بینک کو باقاعدہ آگاہ رکھا جائے گا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی سیلری سلپ ہے وہ ساتھ اٹیچ ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ملازمت کا ثبوت کہ مثلا ملازمت نامہ یا ملازمت کی صنعت یا دیگر کسی طرح کے کاغذات جس سے ملازمت ثابت ہو، ثبوت آمدنی کا کاغذات جن میں تنخواہ کی کٹوتی یا متوقع ہونے کی مکمل وضاحت ہو، حالیہ تنخواہ کی رسید کہ آپ کی سیلری سلپ کتنی ہے، مطلب سیلری کتنی ہے اس کی حالیہ اس کی سلپ ہونی چاہیے یا تنخواہ داری کی سند ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ 60 دن سے زیادہ پرانی تنخواہ کی رسید قابل قبول نہ ہوگی، تنخواہ کی الیکٹرانک رسید ممائے تصدیق قابل قبول ہوگی، اصل تنخواہ کی رسید یا الیکٹرانک رسید کے لیے مہر یا دستخط کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ غیر رسمی شعبہ جات سے وابستہ ملازمین کے لیے درج ذیل کاغذات میں سے کوئی ایک جمع کروانا ضروری ہوگا تاکہ ان کی درجہ بندی کی تشخیص متبادل ذرائع معاش کی بنیاد پر کی جا سکے، کرایہ نامہ یا کرائے کی ادائیگی کی رسید یا یوٹیلٹی بل یا اسکول فیس چلان یا مخارج پر مبنی دوسرے کاغذات جنہیں آمدنی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کاروباری افراد کے لیے بھی وہی ہے کہ آپ کا قرضے کا جو لیں گے اس کا عہد نامہ، پروڈکٹ جو شیٹ ہونی ہے، درخواست گزار کی بحال شناختی کارڈ، آپ کا آئی ڈی کارڈ ویلڈ اور کمپیوٹرائز ہونا چاہیے، اس کے بعد 2 تصویریں آپ کی کلرڈ پکچرز ہونی چاہیے، ڈی ڈی اے کی تصدیق ہونی چاہیے، پہلی بار گھر کی ملکیت عہد نامہ ہونا چاہیے، جس گھر کے لیے قرضے کی درخواست دی جا رہی ہے اس کے کاغذات ہونے چاہیے۔ بعد کاروبار کا ثبوت، ممائے مدت کاروبار اور اس کی ملکیت کا ثبوت، مثلا شراکت نامہ یا بینک کی جانب سے ملکیت شراکت کی جاری کردہ سند یا این ٹی این کی تصدیق یا دفتر کا کرایہ نامہ یا تعلیمی سند، ڈپلومہ، شعبہ متعلقہ سند یا کچھ بھی آپ شو کروائیں اپنا جو آپ کا بزنس ہے، یا دیگر کسی طرح کی قابل قبول کاروباری کاغذات جن سے کاروبار کی کم از کم مدت پوری ہو جانے کی تصدیق متعلقہ محکمے سے ہو سکتی ہو، آمدنی کی تشخیص کی سند ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ، اکاؤنٹ جس طرح مطلب 6 ماہ کی آپ کا سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اکاؤنٹ کی لیٹر ہیڈ جو کچھ بھی ہے۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 روز پرانی بینک سٹیٹمنٹ قبول نہیں ہوگی، اصل بینک سٹیٹمنٹ، بینک کی تصدیق مہر، جب آپ اپنے بینک سے سٹیٹمنٹ لیں گے تو ان سے آپ سٹیمپ اور مہر لازمی لگوائیے گا تاکہ تصدیق ہو سکے یہ بینک سٹیٹمنٹ اوریجنل ہے۔ غیر رسمی شعبہ جات سے وابستہ ملازمین کے لیے درج ذیل کاغذات میں سے کوئی ایک جمع کروانا ضروری ہوگا تاکہ ان کی درجہ بندی کی تشخیص متبادل ذریعے کی بنیاد پر کی جا سکے، کرایہ نامہ یا کرائے کی ادائیگی کی رسید یا یوٹیلٹی بل یا اسکول کی فیس چلان یا مخارج پر مبنی دوسرے کاغذات جنہیں آمدنی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینک کے داخلی استعمال کے کاغذات، آمدنی کا تخمینہ، آر سی ایس، متبادل دفتری رپورٹس، رہائش، کام کی جگہ، دیگر کاغذات اور ضمانت کی تصدیقی رپورٹ۔ یا اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیکٹا چیکس، ورلڈ چیک، نادرا ویریفیکیشنز وغیرہ، پراپرٹی کی تجزیاتی رپورٹس، ابتدائی قانونی رائے، حتمی قانونی رائے، پراپرٹی کی بیمہ رپورٹ ضروری، قرض کی مد میں زندگی کی بیمہ رپورٹ ضروری۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ کون کون سے شرائط ہے، کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، یہ فارم جمع کروا سکتے ہیں، جو ملازم ہیں، جو کاروباری ہیں، جس طریقے سے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم دوبارہ سے ان کی مین ویب سائٹ پر چلتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی دوبارہ سے مین ویب سائٹ پیج پر آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ اپلیکیشن فارم ہے، اس پہ کلک کرنا ہے۔
اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپلیکیشن اپلائی آن لائن اپلائی بھی ہے. آپ یہاں پر گھر بیٹھ کر بھی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. یہ یہاں پر آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل دے دینی ہے. فل آن لائن اپلیکیشن یہاں سے اپنے فل کر دینی ہے اپلیکیشن. اس کے بعد اپلیکیشن فارم ہے, ٹھیک ہے, یہ فزیکلی آپ جا کر دیں گے. یہ ہر کیٹیگری کے لیے الگ الگ فارم ہے. بلو اپلیکیشن فارم بزنس والوں کے لیے الگ ہے, سیلری والوں کے لیے الگ ہے, جو انفارمل انکم پرسن ہے ان کے لیے الگ فارم ہے. میں آپ کو سجیشن یہی دوں گا کہ آپ فزیکلی جائیں نیشنل بینک میں, ان سے وہاں جا کر فزیکلی ان سے فارم لیں. جو ان کا اپلیکیشن فارم ہے وہیں بیٹھ کر ان سے مزید معلومات لے کر اچھے طریقے سے فل کریں اور اس اسکیم سے جلد فائدہ اٹھائیں. جن کا اپنا گھر نہیں ہے ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ اپنا گھر تعمیر بھی کروا سکتے ہیں, گھر کے لیے قرض بھی لے سکتے ہیں. جلد سے جلد اس نیشنل بینک جائیں, اپنے قریبی نیشنل بینک میں جا کر ان سے اپلیکیشن فارم لیں, درخواست لیں. انہی کے ذریعے انہی سے پوچھ کر بیسک مزید چیزیں ان سے پوچھ کر اس اپلیکیشن کو فل کریں اور وہاں سبمٹ کروا دیں. امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے یا کسی بھی قسم کی آپ کو کنفیوژن آتی ہے فارم فل کرنے میں, کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, تو میرا نمبر 0312889160. آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, کمنٹ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو جواب ضرور دوں گا ہر طریقے سے. جو آپ کوشچنس پوچھیں گے اس حوالے سے میں آپ کو تمام تر ڈیٹیلز دے بھی چکا ہوں, اس سے بھی مزید ڈیٹیلز آپ کو دوں گا. تب نیکسٹ ویڈیو کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.